اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کے درس میں ہم نے الموجہات کو جان لیا تھا کہ جہت کسے کہتے ہیں اور مادہ قضیہ کس کو کہتے ہیں. آج ہماری بات یہاں سے شروع ہوگی الوجوب، کہ وجوب کیا ہوتا ہے. کریں ومعناہ ضرورت ثبوت المحمول لذات الموضوع ولزومہ لہا. کہہ رہے ہیں ضرورت ثبوت المحمول، کہ محمول ثابت ہو لذات الموضوع، موضوع کے لیے، صحیح ہے، ولزومہ لہا، اور اس کے لیے کیا ہو، لازمی اور ضروری ہو. یعنی کیا مطلب لازمی و ضروری کا؟ یعنی پھر اس سے اس کو جدا کرنا ممکن نہ ہو. مجھے یہ بتائیے الزوجیت الی الاربع، زوج کی نسبت اربع کی طرف، تو کیا اربع سے زوجیت کو آپ منفک کر سکتے ہیں، الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو کیا ہے، یہ وجوب ہے، لازم ہے کہ محمول اپنے موضوع کے لیے کیا رہے، موجود رہے، ثابت رہے. ومعناہ، اس کے معنی ہے ضرورت و ثبوت المحمول، محمول کا ثابت ہونا، لذات الموضوع، موضوع کے لیے، ولزومہ لہا، اور اس کے لیے ہمیشہ لازم رہنا. اعلی کیسے لازمی ہوگا؟ علی وجہ یمتنع سلبہ عنہ، اس طریقے سے کہ اس سے اس کو سلب نہ کیا جا سکے. کالزوج بالنسبت الی الاربعہ، جیسے کہ زوج اربعہ کی نسبت، اربعہ زوج ہے کہ فرد ہے؟ کہاں زوج ہے، تو کیا اربعہ سے زوج کو آپ انفکاک کر سکتے ہیں، جدا کر سکتے ہیں، سلب کر سکتے ہیں؟ سلب کرنا ممکن نہیں ہے. فإن الاربعۃ لذاتها، کہہ رہے ہیں بے شک اربع لذاتها یجب ان نصف بانها زوجون. کیا مطلب ہے اس کے؟ فإن الاربعۃ لذاتها، اس لیے کہ اربع کو ذاتی طور پر واجب ہے کہ ہم اسے کہیں کہ وہ کیا ہے، زوج ہے. اب اسی کے جیسا اور کون ہے مولانا؟ اسی کے جیسے کا مثال اور لکھ لیں، جیسے کہ ناطق انسان کے لیے، جب ہم نے کہا انسانوں ناطقون، تو کیا ناطقیت کو انسان سے جدا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اس کا ذاتی ہے نا، تو اس کی ذاتیات میں سے نہ کہ عارضی ہے، وہ کلی. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، یہ محمول اپنے موضوع کے لیے کیا ہوگا، وجوب ہوگا. صحیح ہے، ایسا محمول جو اپنے موضوع سے کبھی کسی حال میں جدا نہ ہو، تو کس میں چلا جائے گا، وہ وجوب میں. اب دیکھیے مولانا یہاں جو ایک قید لگائی ہے، وَقَوْلُنَا لِذَاتِ الْمَوْضُوعِ، ذات الموضوع سے کیا انہوں نے کیا قید کیوں لگائی انہوں نے؟ دیکھیے جب پہلی بات کہی تھی کیا کہا تھا، ضرورت و ثبوت المحمول لذات الموضوع ولزومہ لہا، صحیح ہے، اس کے لازم ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز کسی چیز میں پیدا ہوتی ہے خارجی سبب سے. مثلا زمین حرکت میں ہے، تو زمین کی حرکت ذاتی ہے یا خارجی ہے؟ خارجی ہے، چونکہ یہ فلکیات کے نظام فلک میں ہے، اس لیے کس میں ہے، یہ گردش میں ہے. اگر نظام فلکیات سے اس کو باہر کر دیا جائے، اس کی گردش کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. لکھ لیں اس کو، مثال کو لذات الموضوع کو سمجھنے کے لیے، جیسے لکھ لیں، کہہ رہے مولانا یہاں پہ دیکھیں، وقولنا، عبارت کو دیکھیے مولانا، وقولنا لذات الموضوع یخرج به ما کان لزومه لامر خارج. صحیح ہے، اس سے وہ چیز نکل جاتی ہے کہ جو محمول اپنے موضوع کے لیے کیا ہو، کسی خارجی امر کے سبب لازم ہوا ہو.
ان ذات الموضوع، ذات موضوع سے، مثل ثبوت الحرکت للقمر، جیسے کہ چاند کی حرکت کا ثابت ہونا، فإنها لازمۃ له، چاند کے لیے وہ لازمی ہے، ولكن لزومها لا لذاته، لیکن اس کا لازمی ہونا اپنی ذاتی نہیں ہے، بل لسبب وضع الفلک وعلاقته بالارض، بلکہ اس کی چاند میں حرکت کیوں پائی جا رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ جو فلکیات کی وضع ہے اس کی وجہ سے، اور جو زمین سے اس کا رابطہ ہے اس کے سبب سے اس میں حرکت پائی جا رہی ہے، ورنہ چاند جو زمین کے ارد گرد حرکت کر رہا ہے وہ حرکت اس کی ذاتی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے زوجیت چار کے لیے ذاتی ہے کہ خارجی ہے؟ ذاتی ہے، اسی لیے ناطقیت انسان کے لیے ذاتی ہے، اسی لیے قید کس کی لگائی گئی؟ لذات الموضوع۔ کیا کہا آپ نے؟ یخرج به ما کان لزومه لامر خارج، کہہ رہے ہیں اس سے وہ، اس قید سے وہ چیز باہر ہو جاتی ہے جو کسی خارجی سبب سے لازم ہوئی ہو۔ عن ذات الموضوع یعنی موضوع کے لیے۔ جیسے ہم نے کہا زمین کی حرکت سورج کے کارن کیا ہے؟ خود ذاتی نہیں ہے، بلکہ نظام فلک کی وجہ سے وہ کیا کر رہی ہے؟ گردش کر رہی ہے، لیکن یہ گردش بظاہر لازمی ہے، لیکن یہ لزوم ذاتی نہیں ہے، کیا ہے؟ امر خارجی سے ہے۔ اسی طرح سے چاند کی حرکت بھی موجود ہے۔ امتناع دیکھیے مولانا کیا ہے؟ امتناع کس کو کہیں گے؟ کہ جب محمول کا موضوع کے لیے ثابت کرنا کیا ہو؟ مستحیل ہو، ناممکن ہو۔ محمول کا موضوع کے لیے ثابت کرنا کیا ہو؟ ناممکن ہو، مستحیل ہو، یعنی محال ہو۔ تو جب حمل نہیں کیا جا سکتا تو سلب تو کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ حمل نہیں ہوگا تو سلب ہوگا نا، حمل نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ سلب ہوگا۔ فیجب سلبہ، تو اس کو سلب کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ومعناہ، امتناع کو دیکھیے، معناہ استحالۃ ثبوت المحمول، محمول کا ثابت کرنا محال ہے، لذات الموضوع، کس کے لیے؟ موضوع کے لیے۔ اور جب ثابت نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے؟ فیجب سلبہ، تو اس کو سلب کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کل اجتماعی بالنسبت الی النقیضین، جیسے نقیضین کے لیے اجتماع، اسی لیے کہتے ہیں نا النقیضان لا یجتمعان، اسی طرح سے لکھ لیں کہ اتصال، ہاں جیسے انسان، ہم حجر کو ناطقیت سے، اگر حجر کو ناطقیت پر حمل کریں، حمل ہو جائے گا؟ الحجر ناطق، صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ فإن النقیضین، تو بے شک نقیضین لذاتہما لا یجوز ان یجتمعا، ذاتی طور پر وہ جمع نہیں ہوتے۔ اب مولانا یہاں لذات الموضوع سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ کہہ رہے وقولنا لذات الموضوع، مثلا مولانا سنیں، ایک ہے کہ جو خارجی سبب سے ممتنع ہو رہا ہو، مثال کے طور پر یہ ممتنع ذاتی ہے کہ ناطق حجر نہیں ہو سکتا، نقیضین جمع نہیں ہو سکتے، لیکن فکر ہے، فکر انسان کے لیے ایک طریقے سے لازم ہے، لیکن یہ فکر سلب ہو جاتی کہ نہیں سلب ہو جاتی؟ مانے آتا ہے کہ نہیں؟ انسان اگر سو رہا ہے تب بھی کیا سمجھے گا؟ اس کی اس وقت وائی کیا ہو جاتی ہے؟ سلب کر لی جاتی ہے نا؟ تو چلیے دیکھیے مولانا،
کہہ رہے یخرج به ما کان امتناع لامر خارج، اس سے وہ چیز باہر کر دی جاتی ہے کہ جو کسی خارجی امر کے سبب ممتنع ہو رہی ہو. عن ذات الموصول، موصول سے، مثل سلب التفکیر یعنی نائم، جیسے تفکیر کا سلب کرنا کس سے؟ نائم سے. فإن التفکیر یمتنع عن النائم، اس لیے کہ پھر جو سو رہا ہے وہ فکر کیا ہو جاتی ہے؟ اس کے لیے ممتنع ہو جاتی ہے، وہ کچھ سمجھتا نہیں ہے. ولیکن لا لذاتہ، تو کیا فکر مانے ہو جاتی ہے؟ فکر تو انسان کے کیا ہے؟ مزاج میں ہے، خلقت میں. فکر رہے گی لیکن ابھی سو رہا ہے تو وقتی طور پر وہ کیا ہے؟ ممتنع ہے، سلب ہے. بل لأنہ فاقد الوعی، بلکہ اس لیے کہ ابھی اس کی وعی کیا ہے؟ اس کا ذہن، اس کا دماغ کیا ہے؟ فاقد ہے، غیر حاضر ہے، موجود نہیں ہے. باقی تنبیہ اور امکان کے قسمیں انشاءاللہ کل آئیں گی. والحمدللہ رب العالمین.